وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ دخان آیت نمبر 34 حصہ اول۔ آج کا موضوع، کیا ہم لوگوں نے آخرت سے عملاً انکار کیا ہوا ہے؟ اس کے ساتھ سامعین کرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ۔ اور در حقیقت ہم نے ان سے پہلے قوم فرعون کی بھی آزمائش کی تھی اور ان کے پاس بزرگی والے رسول موسیٰ علیہ السلام آئے تھے۔ ان ادوا الی عباد اللہ انی لکم رسول امین۔ انہوں نے کہا تھا کہ تم بندگان خدا یعنی بنی اسرائیل کو میرے حوالے کر دو، بے شک میں تمہاری قیادت و رہبری کے لیے امانت دار رسول ہوں۔ وَأَن لَا تَعْلُوا عَلَى اللَّهِ إِنِّي آتِيكُمْ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ۔ اور یہ کہ اللہ کے مقابلے میں سرکشی نہ کرو، میں تمہارے پاس روشن دلیل لے کر آیا ہوں۔ وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَن تَرْجُمُونِ۔ اور بے شک میں نے اپنے رب اور تمہارے رب کی پناہ دے دی ہے اس سے کہ تم مجھے سنگسار کرو۔ وَإِن لَّمْ تُؤْمِنُوا لِي فَاعْتَزِلُونِ۔ اور اگر تم مجھ پر ایمان نہیں لاتے تو مجھ سے کنارہ کش ہو جاؤ۔ فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون۔ پھر انہوں نے اپنے رب سے دعا کی کہ بے شک یہ لوگ مجرم قوم ہیں۔ فأسر بعبادی لیلا انکم متبعون۔ ارشاد ہوا پھر تم میرے بندوں کو راتوں رات لے کر چلے جاؤ، بے شک تمہارا تعاقب کیا جائے گا۔ وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا إِنَّهُمْ جُنْدٌ مُغْرَقُونَ۔ اور خود گزر جانے کے بعد دریا کو ساکن اور کھلا چھوڑ دینا، بے شک وہ ایسا لشکر ہے جسے ڈبو دیا جائے گا۔ کم ترکوا من جنات وعیون۔ وہ کتنے ہی باغات اور چشمے چھوڑ گئے۔ وزروع ومقام کریم۔
اور زراعتیں اور عالی شان عمارتیں، وَنَعْمَةٍ كَانُوا فِيهَا فَاكِهِينَ، اور نعمتیں اور راحتیں جن میں وہ عیش کیا کرتے تھے۔ كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ، اسی طرح ہوا اور ہم نے ان سب کا دوسرے لوگوں کو وارث بنا دیا۔ فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنظَرِينَ، پھر نہ تو ان پر آسمان اور زمین روئے اور نہ ہی انہیں مہلت دی گئی۔ وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِينِ، اور واقعتاً ہم نے بنی اسرائیل کو ذلت انگیز عذاب سے نجات بخشی۔ من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين، فرعون سے بے شک وہ بڑا سرکش حد سے گزرنے والوں میں سے تھا۔ وَلَقَدِ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَى عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور بے شک ہم نے ان بنی اسرائیل کو علم کی بنا پر ساری دنیا کی معاصر تہذیبوں پر چن لیا تھا۔ وَآتَيْنَاهُمْ مِنَ الْآيَاتِ مَا فِيهِ بَلَاءٌ مُبِينٌ، اور ہم نے انہیں وہ نشانیاں عطا فرمائیں جن میں ظاہری نعمت اور صریح آزمائش تھی۔ سامعین کرام، سورہ دخان آیت نمبر 34، لفظی ترجمہ: ان ہؤلاء لیقولون، یہ لوگ یہ کہتے ہیں، ان ہی الا موتتنا الاولی، کہ ہمیں صرف مرنا ہے پہلی دفعہ، یعنی ایک بار، وما نحن بمنشرین، اور پھر اٹھنا نہیں ہے۔ اور اے مسلمانوں، اگر تم کہتے ہو کہ دوبارہ اٹھیں گے یا اٹھنا ہے، فَأْتُوا بِآبَائِنَا، تو اگر تم سچے ہو، فَأْتُوا، لے آؤ، زندہ کر کے لے آؤ ان ہمارے آباء و اجداد کو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ سامعین کرام، موت اگر ہے تو بس ایک ہی ہے، دوبارہ کچھ بھی نہیں ہے، دوبارہ جی اٹھنا نہیں ہے۔ ایسا بہت سے لوگوں کا ایک یقین ہے، اور بلا تمثیل میں آپ کو کہوں گا کہ یہ یقین آج ہمارا بھی ہے کہ دوبارہ کوئی زندگی نہیں ہے، دوبارہ جی اٹھنا نہیں ہے۔ قولاً نہیں، عملاً، زبان حال سے ہم یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ زندگی دنیا ہی کی ہے، بس اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہے۔ بہرحال وہ جو بھی ہے جو ہم کہہ رہے ہیں وہ تو خیر دیکھیں گے، لیکن بات یہ ہے، تھوڑا سا ہم تجزیہ کرتے ہیں کہ ایسا لوگ کیوں کہتے ہیں یا ایسا کیوں سوچتے ہیں۔ ایک بات، یعنی یہ بات بہت ضروری ہے کہ ہم سوچیں اور سمجھیں کہ ایسا لوگوں کے ذہن میں کیسے یہ آ جاتا ہے کہ یہی زندگی ہے اور دوبارہ جی اٹھنا نہیں ہے۔ اصل میں بہت سے عوامل ہیں، یعنی اس چیز کو، یعنی ایسا ذہن بنانے کے لیے بہت سے عوامل ہیں، اور ایک اس کا بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم کسی اور کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ عام طور پہ آپ دیکھیں، ہر ایک اپنے آپ کو ہوشیار کہتا ہے اور کسی کی بات نہیں سنتا، الا یہ کہ اس کے لیے وہ پھر مجبور ہو جائے۔ مثال کے طور پہ آپ اپنے آفس میں باس کی بات سنتے ہیں، مانتے ہیں، اور ان کا ایک خیال ہے آپ کے ذہن میں، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ اگر ایسا نہیں کرتے تو پھر وہاں آپ کی نوکری بحال نہیں رہ سکتی،
اگر باس کی آپ بات نہ سنیں یا اس پر عمل نہ کریں تو یا صدق دل سے کام نہ کریں تو آپ کی نوکری پھر وہاں بحال نہیں رہ سکتی۔ اور یہ دوبارہ جی اٹھنے کی جو بات ہے سامعین کرام، ایسا ہے کہ ہم کسی کی بات سننے کے لیے اگر تیار نہ ہوں تو اس سے ہماری نوکری میں یا کسی بھی چیز میں ہمارے رزق میں نہ کمی آتی ہے اور کچھ بھی ہمیں نظر نہیں آتا، تو پھر ہم کسی کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ ویسے انسان جو ہے، آپ کو معلوم ہے، انسان فطرتاً آزاد رہنا چاہتا ہے اور یہ کسی کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ تو بہرحال یعنی ایک بات تو یہ ہے، اور قیامت کے دن اگر آپ دیکھیں، اچھا دوسری وجہ میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ دوسری وجہ یہ ہے کہ ہم عقل سے بھی کام نہیں لیتے، یعنی عقل و فکر اور تدبر سے بھی کام نہیں لیتے اپنی عام زندگی میں۔ جو ہمارے ظاہری مسائل ہیں اس پہ تو ہم عقل سے کام لیتے ہیں، لیکن جو باطنی مسائل ہیں اس پہ ہم توجہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں یا عقل دوڑانے کے لیے اس پہ تیار نہیں ہے۔ تدبر کے لیے بھی کوئی تیار نہیں ہوتا کہ وہ کسی خاص چیزوں سے یعنی نتیجہ نکال کے ایک رائے قائم کرے۔ عام طور پہ ایسا نہیں ہوتا، ہم ایسا نہیں کرنا چاہتے، کیونکہ اس کے نہ کرنے سے پھر یہ ہے کہ بہرحال یہ ایک بات ہے کہ عقل کا استعمال اور کانوں کا استعمال یہ ہم نہیں کرتے اور کرنا بھی نہیں چاہتے عام طور پہ۔ دوزخ کے جب وہ دوزخ کے کنارے دوزخیوں کو کھڑا کیا جائے گا تو قرآن کا مضمون سورہ ملک میں ہے کہ ان سے یعنی وہ یہ افسوس کریں گے، وہ یہ کہیں گے لو کننا نسمع او نعقل ما کننا فی اصحاب السعیر، کاش کہ ہم کسی کی بات سن لیتے دل کے کانوں سے یا عقل سے کام لیتے تو آج ہم اس دوزخ میں نہ ہوتے، دوزخ والوں میں سے آج نہ ہوتے۔ ما کننا فی اصحاب السعیر، میں نے جو اس سے پہلے آپ کے سامنے دو باتیں کی نا، کہ ایک تو ہم عقل سے کام نہیں لیتے اور دوسرا کسی کی بات سننے کے لیے تیار نہیں۔ تو یہ دو بڑی وجوہات ہیں کہ اس کی بنا جو ہے لوگ یعنی ایک صحیح عقیدہ بنانے میں ان کو دشواری ہوتی ہے، کیونکہ سننے کے لیے تیار نہیں ہے اور عقل سے کام لینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ دیکھیں، اب میں آپ کو یہ بات کہوں کہ اگر ہم عقل سے کام لیتے ہیں تو ہمیں عقل یہ بتاتی ہے کہ تمہاری اس زندگی کا انجام اس دنیا میں نہیں ہے۔ اگر ہم عقل سے سوچیں اور سمجھیں سامعین کرام کہ ہماری جو زندگی ہے وہ یعنی یہاں تک اگر ہم عقل سے سوچیں تو ہم یہ یعنی ایک اس نتیجہ پر پہنچیں گے کہ انسان کی جو زندگی ہے اس کا نتیجہ یہاں پر نہیں نکلتا۔ اب دیکھیں، تھوڑا سا ہم اس پہ غور کرتے ہیں کہ کس طریقے سے دیکھیں، ایک آدمی ایک ظالم ہے، لوگوں پر ظلم کرتا ہے، ان کے مال غصب کرتا ہے، ان کو تکلیف پہنچاتا ہے، ایسے لوگ ہیں سامعین کرام۔ لوگوں کو یعنی ظلم کا رویہ اختیار کرتا ہے۔ اس میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ظلم کیا ہے، کہ وہ لوگوں کے مال بھی غصب کر لیتا ہے جہاں اسے موقع ملتا ہے، لوگوں کی جانی نقصان بھی کرتا ہے، ان کو زخمی بھی کرتا ہے، ان کو قتل بھی کرتا ہے، اور یہ ایک اس کا رویہ رہتا ہے۔ ایسے انسان گزر چکے ہیں زمانے میں، یہ نہیں یہ ہم سوچ رہے ہیں۔ تو اب اس کو آپ دیکھیں کہ یہاں تک کہ اس کو موت آ جاتی ہے، اپنی طبعی موت مر جاتا ہے وہ، اور اس کے مظالم اور اس کا کوئی خاص اس کو سزا نہیں دے سکتا کوئی، یعنی اسے سزا یہاں نہیں ملتی۔ اسی طرح دنیا یہ دوسری طرف ایک شخص ہے، وہ بہت نیکوکار ہے، فیاض ہے، مخلوق خدا کا خیال رکھنے والا ہے اور ہمدرد ہے،
تو لوگوں کی وہ مدد بھی کرتا ہے، بہت مدد کرتا ہے، اس کے پاس مال ہے، وہ رات اور دن اپنے مال کا خرچ کرتا رہتا ہے، لوگوں کے دکھوں میں ان کے کام آتا ہے اور ہر ایک کی دستگیری کرتا ہے اپنے طاقت کے مطابق۔ اب وہ زندگی گزارتا رہتا ہے، خود وہ آرام پسند نہیں ہے، ایک سخت کوش ہے، زندگی گزارتا رہتا ہے، ادھر دوسری طرف جو ہے لوگوں سے ہمدردی اور نیک دلی کا مظاہرہ بھی کرتا ہے، لیکن وہ اسی طرح زندگی گزارتا ہے، لیکن اس کے جو اچھے کام ہیں اس کی جزا اس کو یہاں نہیں ملتی، اور وہ اسی طریقے سے زندگی گزار کے چلا جاتا ہے۔ بہرحال دیکھیں، ایک بات جو ہے اگر ہم سوچیں، سامنے کرام، اگر ہم سوچیں کہ یہ زندگی جو ہے یعنی اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ہمیں حاصل ہو جائے، یعنی انسان کا بنیادی طور پہ مقصد حیات جو ہے وہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کہ ہے کیا، کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے کیوں پیدا کیا ہے۔ حالانکہ اگر ہم عقل سے کام لیں اور سوچیں تو انسان جو ہے مرکزہ کائنات ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ تمام مخلوقات جو ہے ایک مقصد سے پیدا کی ہیں، آگے مضمون آ رہا ہے، اور وہ مقصد انسان کو فائدہ پہنچانا ہے۔ یعنی ہر چیز کا ایک مقصد ہمیں نظر آ رہا ہے اس کائنات میں، اور وہ مقصد کیا ہے؟ بنیادی طور پہ وہ انسان کو فائدہ پہنچانا ہے اور وہ پہنچا رہا ہے۔ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو پیدا کیا ہے اور یہ انسان کے فائدے کے لیے یہ کائنات جو ہے رواں دواں ہے۔ مٹی جو ہے وہ پھل اگا رہی ہے، سبزیاں اگا رہی ہے، مختلف قسم کی اجناس ہیں، کپڑے، کاٹن، یعنی کاٹن جو ہے وہ بھی زمین سے پیدا ہو رہا ہے، اجناس بھی پیدا ہو رہی ہیں، زمین اپنا کام جو ہے وہ کر رہی ہے۔ ہمارا کھانا پینا آپ کو معلوم ہے، یہ 3 ٹائم جو آپ کھانا پینا کرتے ہیں۔ پھر جانور اللہ تعالیٰ نے 4 پائے ہمارے لیے پیدا کیے ہیں، ان میں سے ہم سواری کا کام بھی لیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ گھوڑا ہے، اس کو آپ دوڑاتے ہیں، اور پہلے جنگیں وغیرہ ہوتی تھیں، اونٹ ہیں، اور اسی طرح یہ پھر جو گائے، بیل، بھینس، بکری وغیرہ جو ہے، اس سے آپ مختلف قسم کے کام لیتے ہیں، ان کے گوشت کو بھی کام لاتے ہیں۔ ان کو پہلے آپ کو معلوم ہے کہ ہل چلایا جاتا تھا، گائے جو ہے آپ کو دودھ دیتی ہے، اور دودھ سے پھر آپ یعنی کئی قسم کی چیزیں بناتے ہیں۔ تو یہ سب ہمارے دیکھیں کام آ رہی ہیں، ہمارے کام آ رہی ہیں، یہ چیزیں ہمارے کام آ رہی ہیں، یعنی یہ جانور ہمارے کام آ رہے ہیں، یہ اجناس، یہ زمین ہمارے کام آ رہی ہے، یہ سورج ہماری فصلیں پکاتا ہے اور اس کے اثرات ہیں، چاند کے اثرات ہیں، اور یہ چیزیں جو ہیں ہوتی رہتی ہیں، اور انسان ان تمام اشیاء کائنات سے فائدہ اٹھا رہا ہے، اور اس کا مرکزی فائدہ اٹھانے والی ہستی کون ہے؟ انسان۔ یعنی کائنات جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں اس کے اثرات ہیں انسان پر براہ راست۔ پھر زمین کو اللہ تعالیٰ نے آپ دیکھیں کہ انسان کے بچھونے کے، رہنے کے قابل بنا دیا ہے، یعنی اس میں میدان ہیں اور میدانی یعنی ہر قسم کی زمین جو ہے وہ رہائش کے قابل ہے۔ پہاڑوں میں بھی آپ کو معلوم ہے کہ لوگ گھر بنا کے رہتے ہیں، اور اسی طرح عام مطلب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ زمین ہمارے لیے اچھا، یہ فضا جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگی کے اسباب رکھ دیے ہیں، تو یہ ساری چیزیں ہمارے کام آ رہی ہیں، انسان کے فائدے کے لیے ہیں، اور وہ انسان کے فائدے کے یعنی فائدہ دے رہی ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میں اور آپ یعنی حضرت انسان، اس کا کیا مقصد ہے؟ بنیادی طور پہ ہم یعنی کوئی خاص فائدہ اس کائنات کو نہیں پہنچا رہے، کائنات تو ہمیں فائدہ پہنچا رہی ہے، ہم اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، لیکن ہم بظاہر کوئی مقصد نظر نہیں آتا، اور یہاں سے کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ہمارے مستقل طور پہ کام آئے۔ مثال کے طور پہ آپ نے سونا، چاندی، پیسہ، روپیہ، ٹکا کما لیا، اور یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ قبر میں بھی آپ کے ساتھ رکھا جائے، یعنی وہ آپ کو حاصل نہیں ہوتا، یعنی یہ ایک حاصل ہونے والی چیز نہیں ہے۔ انسان جو ہے یعنی یہ دنیا جو ہے
یہ مقصد نہیں ہو سکتا دنیا کو کمانا. ہم نے تو اپنی زندگی کا مقصد سامنے کرام دنیا کو کمانا قرار دے دیا ہے. دنیا میں ایک اچھی زندگی گزارنا یہ ہم نے اپنا مقصد حیات، یعنی آرام، چین، سکون، پیسوں کی بہتات اور اچھا کھانا، اچھا رہنا، اچھا پہننا، یہ ساری چیزیں ہم نے اپنی یعنی اس کو مقصد بنا لیا ہے. یہ اگرچہ ضروریات ہے لیکن ہم اس کو مقصد سمجھ بیٹھے ہیں. اب ظاہر دنیا میں جس نے زیادہ پیسہ کما لیا، تھوڑی توجہ سامنے کرا، دنیا سے فائدہ لے لیا، زیادہ یعنی دنیا کما لی، کھا لیا، پی لیا، بہت کھا لیا، بہت پی لیا، بہت سیر سپاٹے ہو گئے اور بہت رہ لیے، بہت اچھی طریقے سے رہ لیے، عزت، شہرت، وہ کیا کہتے ہیں تین ہی تو آپ لوگوں کی چیزیں ہیں نا، دولت، عزت اور شہرت، یہ چلیں سب چیزیں ہو گئیں. لیکن بات یہ ہے کہ یہ تو کوئی مقصد نہیں ہے. ہم نے اگرچہ اس کو مقصد حیات بنا لیا ہے اور دنیا ہی میں رہنے کو ہم کچھ سمجھتے ہیں کہ بھئی اچھے طریقے سے رہنا، اچھا کھانا، اچھا رہنا، اچھا پہننا، اس کو ہم اپنا مقصد بنا کے جیتے رہتے ہیں. آپ دیکھیں ہماری تمام کوششیں اسی طرف ہوتی ہیں. لیکن یعنی آپ نے اور ہم نے، اس معاشرے نے دنیا میں اچھے طریقے سے رہنے کو مقصد حیات سمجھ لیا ہے. اچھا اب چلیں لگا لیں کہ یہی چلیں مقصد ہو گیا. تھوڑی دیر کے لیے مثال کے طور پہ فرض کر لیتے ہیں. اب یہ ہے کہ چلیں ایک شخص نے یعنی دنیا کما بھی لی، اس نے کھا بھی لیا، پی بھی لیا. اب یہ ہے کہ ہم اگر خالق کو بیچ میں سے بھلا دیں تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ کو بیچ میں سے ہٹا دیں اور بس دنیا ہی پر نظر رکھیں، اور ایسا تو نہیں ہو سکتا. یقیناً ہمارا ایک خالق ہے، یقیناً اس کائنات کا ایک خالق ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں، یعنی یہ تو سب جانتے ہیں. مشرک بھی مانتے ہیں کہ زمین اور آسمان کو کس نے پیدا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے. اس کائنات کا خالق کون ہے؟ سب مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. اچھا اب خالق ہے، اس نے اس کائنات کو بنایا انسان کے لیے. اب انسان کو تھوڑی دیر کے لیے آپ فرض کر لیں کہ یہ دنیا ہی ہے، لیکن سب لوگ تو مزوں میں نہیں ہیں نا. سب لوگ تو اس دنیا سے، کچھ لوگ تو محکوم بھی ہوتے ہیں، کچھ لوگ تو نچلے درجے کے، یعنی ان کی تقسیم اللہ تعالیٰ نے جو کی ہے وہ ایک کارکن کی حیثیت سے ہے. ساری زندگی وہ محنت کرتے رہتے ہیں اور کچھ خاص سکون نہیں پاتے. مثال کے طور پہ عرض کر لیتے ہیں نا، کچھ خاص سکون نہیں پاتے، ساری زندگی مشقت میں گزار دیتے ہیں. اب بہت سے انسان جو ہے وہ مشقت میں زندگی گزار رہے ہیں، اور جو آرام کر رہے ہیں انہوں نے بھی دنیا کے کافی ماہ و سال جو ہیں، اپنی زندگی کے کافی ماہ و سال محنت میں گزارے ہیں، اور اس وقت بھی وہ مختلف قسم کے مسائل کا شکار ہیں. مثلا ایک خوشحال، ظاہری طور پہ خوشحال شخص ہے، اس کو بیماری بھی لاحق ہو سکتی ہے، وہ اس کو چوٹ بھی لگ سکتی ہے، گر بھی سکتا ہے، وہ حادثے کا شکار بھی ہو سکتا ہے. یعنی جو اس کی اپنی زندگی کی معراج ہے، وہ اس دنیا سے جا بھی سکتا ہے، مر بھی سکتا ہے. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یعنی بہت سے لوگ جو ہیں وہ مسائل اور مشکلات کا شکار ہیں. اب آپ دیکھیں اور مجھے بتائیں کہ آخر اس دنیا کا حاصل کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے جو یہ کائنات پیدا کی، اور میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم یہ مثال فرض کر لیتے ہیں کہ اس کائنات کا اور کوئی مقصد ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو یعنی اس کا کوئی خاص مقصد نہیں ہے. کائنات کو انسان کے لیے بنا دیا، انسان کو کہہ دیا کہ تم کھاؤ پیو، اپنے لیے کماؤ اور کھاؤ پیو اور بس مر جاؤ. یعنی یہ ایک بہت بچکانہ سی بات لگتی ہے. آپ دیکھ لیں، اگر غور کریں، ایک بہت بچکانہ سی بات لگتی ہے. لیکن بات یہ ہے کہ ہم تو اس میں پڑے ہوئے ہیں. ہم نے تو دنیا ہی کو اپنی منزل بنا لیا ہے اور دنیا ہی کے لیے زندگی گزار رہے ہیں. لیکن یہ ایک بچکانہ بات ہے جس پر ہم ایمان لے آئے ہیں. بچکانہ آپ بات سمجھتے ہیں نا، ایک بچہ ہے 2 سال کا، 3 سال کا،
وہ ایک بچکانہ بات کر دیتا ہے اور آپ اس پہ ہنس دیتے ہیں، بات ختم ہو گئی۔ بچے باتیں کرتے ہیں وہ اس پہ بس امی ابو جو ہے ہنس دیتے تھے، کوئی یہ نہیں، اس کا کوئی ٹھوس بنیاد نہیں ہوتی، کوئی خاص وجہ نہیں ہوتی، لیکن بس وہ ایک بات کر دیتا ہے بچہ، اس کو کہتے ہیں بچکانہ بات۔ تو یہ ایک بچکانہ سا ذہنیت ہے اور بچکانہ بات ہے۔ اگر کوئی ایسا سوچ رہا ہے اور سمجھ رہا ہے کہ دنیا ہی ہے سب کچھ، دنیا ہی میں رہنا ہے، دنیا ہی کمانا ہے اور کھا پی کے چلے جاؤ، یہ غلط ہے اور یہ گمراہ کن تصور ہے۔ اگر کوئی ایسا تصور بنا لیتا ہے وہ پرلے درجے کا بے وقوف شخص ہے، اگر کوئی ایسی ذہنیت بنا لیتا ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ ہم نے تو ایسی ذہنیت بنا لی ہے، ہم نے ایسی ذہنیت بنا لی ہے اور اسی ذہنیت کے تحت ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ آج کا جو سبق ہم پڑھ رہے ہیں یہ انہی لوگوں کے بارے میں تفصیل ہے۔ ان ہؤلاء لیقولون، یہ لوگ یہ کہتے ہیں، یعنی سمجھتے یہ ہیں، زبان سے کہنا ضروری نہیں ہے سامنے کرام۔ میں آپ کو یعنی گھیرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اس آیت کے مصداق ہم بھی ہیں۔ یہ زبان، اصل چیز تو وہ یقین ہے جو ہم حاصل کر لیتے ہیں، یا کسی بھی چیز کے متعلق کوئی بھی اگر ایک یقین قائم، اصل چیز وہ ہمارا یقین ہوتی ہے۔ ہمارا یہ ماننا ہے، ہمارا یہ یقین ہے۔ 2018 یہ ریکارڈنگ کا ٹائم ہے میرا، اور اس وقت میں اور آپ جن لوگوں کے درمیان ہیں، ان لوگوں کا یہ ماننا ہے، ان لوگوں کا یہ سمجھنا ہے کہ دنیا ہے اور یہ مسلمان لوگ ہیں۔ میں آپ کو پھر گھیرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ کافروں کا، محض کافروں کا عقیدہ ہے، نہیں۔ آج 2018 پاکستان مسلمان، ان لوگوں کا یہ خیال ہے کہ ان ہی الا موتتنا الاولی وما نحن بمنشرین، کہ زندگی ہے تو بس یہی، اس کے بعد دوبارہ جی اٹھنا نہیں ہے۔ بس یہ میری تھوڑی سی تقریر تھی، اور آپ نے سوچی، یعنی میں ایک بلا درجے کا نہ تو خطیب ہوں نہ مقرر ہوں، ایک عام سا انسان ہوں سامنے کرام۔ یہ الگ بات ہے کہ کیمرہ وغیرہ میں ریکارڈنگ ہو رہی ہے اور وہ اس کے ذریعے آپ سن رہے ہیں، نہ تو میں کوئی عالم ہوں بلکہ طالب علم ہوں، اور نہ میں کوئی اتنے اعلیٰ درجے کا خطیب ہوں۔ لیکن ایک بات میں ٹوٹے پوٹے طریقے سے جو سمجھانے کی میں نے کوشش کی ہے، وہ اس میں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ہمارا بھی یہی خیال ہے کہ زندگی ہے تو یہی ہے، اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہے۔ آج میں آپ کو اکثر کہتا رہتا ہوں کہ آج میں اور آپ جن لوگوں کے درمیان رہ رہے ہیں اور جو اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہیں، ان کا یہ ماننا ہے یا ان کا یہ یقین ہے کہ نہ دوزخ ہے نہ جنت ہے، اور نہ دوبارہ جی اٹھنا ہے، زندگی ہے تو بس یہی زندگی ہے۔ اس کے ثبوت میں آپ کو یہ معاشرے کا جو عام چلن ہے ہمارا، وہ میں آپ کو اس کے ثبوت کے طور پہ، اپنی بات کے ثبوت کے طور پہ، کہ کوئی آخرت کے لیے زندگی نہیں گزار رہا، کوئی اللہ کے لیے زندگی نہیں گزار رہا۔ اکثریت کی میں بات کر رہا ہوں، اللہ ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں، اور لیکن وہ قلیل تعداد میں، قلیل من عبادی الشکور، میرے بندوں سے شکر گزار بندے جو ہیں بہت کم ہیں۔ تو یہ ساری باتیں ہیں سامنے کرام، اور اس کو سوچنا ہوگا، سمجھنا ہوگا کہ ہم لوگ کدھر جا رہے ہیں۔ بہرحال بات چیت شروع ہے، میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان ہؤلاء لیقولون ان ہی الا موتتنا الاولی
وما نحن بمنشرین۔ اب ان آیات کا ترجمہ سنا دیں۔ ان ہؤلاء لیقولون، یہ لوگ یہ کہتے ہیں، ان ہی الا موتتنا الاولی، کہ ہمیں صرف پہلی دفعہ یعنی ایک بار مرنا ہے، وما نحن بمنشرین، اور اس کے بعد اٹھنا نہیں ہے۔ اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ۔ إن هؤلاء ليقولون These people say, إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين۔ there is nothing but our first death, and we will not be resurrected. سامعین اکرام، اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔